انسان کو اللہ رب العزت نے بہت محدود مدت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ میرے حکموں کو انسان پورا کرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اختیار کرے۔ انسان کے کچھ دشمن بھی لگے ہوئے ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ اپنی مدد کو شامل فرمایا اور ہر سال رمضان کا مہینہ عطا فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایک ایک پل میں اس طرح سے اتر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر چاہے کہ میری مغفرت ہو جائے تو بس اس کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس مبارک مہینے کا ادب کرتا ہے، جو شخص ادب کے ساتھ روزے بھی رکھتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، عبادات کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت سے یہ قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی مغفرت ہوگی۔ اس مہینے کا ادب کرنا ہے، مکمل روزے رکھنے ہیں آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، عبادات میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ خلاصہ ہے آج کے بیان کا۔ سلف صالحین، ہمارے اکابرین میں کسی انسان کی زندگی کا اگر انہیں مقام معلوم کرنا ہوتا نا کہ فلاں شخص کا کتنا مقام ہوگا، بزرگی کتنی بلند ہوگی، تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس شخص کی زندگی میں کتنے رمضان آئے۔ کہتے اچھا اس نے تو زندگی کے 50 رمضان گزارے ہیں، نہ ہم اس کے مقابلے کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ سارے سال کی عبادات ایک طرف، یہ مہینہ کہیں اور ہے، اس کا معاملہ کچھ اور۔ تو وہ دیکھتے تھے کہ اس نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزار لیے، ہم بزرگی میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو بہت آگے۔ تو ایسا عظیم مہینہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد پھر ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے لیے پہلے سے پلان کر لیں اور رمضان کو بہت اچھا گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ آ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، چند باتیں فرمائی کہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس میں ایک جملہ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں کہ کون تم میں نیکی میں زیادہ آگے بڑھ جائے۔ جیسے ایک کلاس میں بچے ہوتے ہیں ایک ہی جیسے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں آگے آ جاؤں، میں ٹاپرز میں آ جاؤں۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے، گناہوں کو کون چھوڑنے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ میدان ہے جہاں دوڑ لگانی ہے، ہمت کرنی ہے۔ اب رمضان ہم کیسے اچھا گزاریں، اس کے لیے چند باتیں توجہ کے ساتھ اگر ہم سن لیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ یہ ایک رمضان ہماری زندگی کی کایا کو پلٹ دینے کے لیے کافی ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے گزار لیں۔ ورنہ تو رمضان پہلے بھی بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہیں کے وہیں ہمارے اندر وہ کیفیات اور وہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی کہ ہم نے آداب اور شرائط کو پورا ہی نہیں کیا۔ رمضان آ بھی گئے اور چلے بھی گئے، ہم وہیں کے وہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ معلوم کریں کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو ہم آپ کے اندر 3 تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہیں، 3 کام۔ نمبر 1 کہ آپ عبادات میں اور زیادہ اپنے آپ کو لگا دیں، حتیٰ کہ عام عادات میں بھی آپ کا جو معاملہ تھا عبادت کا، حتیٰ یتورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ باقی سال کی یہ پوزیشن تو رمضان کے اندر اور اس سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو پہلا کام عبادات میں اپنے آپ کو اور زیادہ لگانا۔ دوسرا کام اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، انفاق فی سبیل اللہ میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتے۔ آپ کی فیاضی تیز ہواؤں کی طرح ہوتی تھی، سخاوت۔ اور تیسرا کام دعاؤں کے اندر بہت زیادہ وقت گزارتے۔ آپ تو ہر وقت ہی اللہ سے متوجہ رہتے تھے، دعا مانگتے رہتے تھے، لیکن رمضان میں اور زیادہ۔ تو 3 کاموں کا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ کرتے، عبادت میں زیادہ لگتے، سخاوت، صدقہ و خیرات اس میں اور زیادہ بڑھ جاتے، اور تیسری چیز دعاؤں کے اندر بڑھ جاتے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی سنت ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کہتے نا
ویل پلان ہاف ڈن. اچھے طریقے سے اگر ہم نے رمضان کو پلان کر لیا تو بہت اچھا اس کو ہم گزار لیں گے. ہمارے پیج ایمان و یقین کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ.